بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ذات رحمان و رحیم کے نام سے کہ جو جزا کے دن کا مالک، تمام مخلوقات و کائنات کا خالق، وحدہ لا شریک ہے، جو میری، آپ کی، ہم سب کی تمام تر خباثتوں اور خصلتوں سے آشنا ہے، جو زنجیر ایام و ماہ و سال کی گردشوں پر گرفت رکھتا ہے، جس نے اپنے بندوں کو تحریر و بیان کی طاقت بخشی ہے۔ اسی کی عطا کردہ ماہ و سال کا ایک مہینہ محرم الحرام ہے، جو سال نو کا دروا کرتا ہے۔ محرم کے معنی تعظیم کے ہیں۔ یہ مہینہ بہت عظیم ہے، معظم ہے، عظمت والا ہے۔ کسی بھی زمانے میں عظمت و حرمت کا اصل سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات و انوار کا ظہور ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بعض عظیم الشان اور اہم واقعات کا کسی زمانے میں انجام اور وقوع بھی اس زمانے کی عظمت و فضیلت کا سبب بن جاتا ہے۔ انوار و تجلیات کی زیادتی سے بھی اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور اس مہینے یا اس زمانے کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ محرم الحرام حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اسی حرمت کے سبب سے اس مہینے میں قتال کو بھی حرام قرار دیا گیا تھا۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن کی خاص اہمیت اور فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ 10 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے اہم واقعات اسی دن وقوع پذیر ہوئے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ عاشورہ اصل میں لفظ عاشنورہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو شخص اس کی حرمت کی نگہداشت کرے گا وہ نور میں عیش کرے گا۔ اس خود کلامی کے ذریعے ذات سے ذات تک کے سفر میں کاروان محبت کی عطاؤں، خطاؤں، جزاؤں، جفاؤں، اناؤں، سزاؤں، زہد و عبادت، سفر و حضر، فتویٰ و تقویٰ کے تمام مقامات و مراحل سے گزرتے ہوئے مجاز سے حقیقت، کبھی حقیقت سے مجاز اور کبھی دونوں کے درمیان گرتے، سنبھلتے اور بھٹکتے ہوئے یہ ذرائع خاکی جو خام ہی خام ہے، یہ نتیجہ پایا ہے کہ میری تمام تر کاوشیں بے نتیجہ، بے ثمر، بے آب و گیا اور بے آبرو ہیں، جب تک کہ مجھے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب نہ ہو۔ میرا تعلق محبوب کے چاہنے والوں سے مضبوط نہ ہو، مجھے نبی آخر الزماں اولاد علی اور آل نبی کی ہمراہی اور گواہی ہی گرداب قلب و سینہ اور دلدل عالم رنگ و بو میں کامیابی کی نوید دلا سکتی ہے۔ اللہ جو نور السماوات والارض ہے، جس نے اپنے نور سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کیا، اسی ذات اقدس کا فرمان علی ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جب جب میں ان ہستیوں کی محبت اور آپس کے تعلق کو سوچتی ہوں، عشق و محبت کی دستک آتی ہے، اور جب بھی محبت و عشق پر سوچتی، پڑھتی اور لکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ہماری افسانوی، ڈرامائی، فلمی، دیومالائی، نفسی، جنسی، حوثی، فرضی محبتیں سب بے معنی، سراب اور محض خام خیالی ہے۔ تحفے ان پر، مجھ پر، میری ذات، میری اوقات پر، میری سوچ، میرے افکار پر قسم رب ذوالجلال کی، وہ عشق وصول ہی وصول ہے، حاصل ہی حاصل ہے کہ پنجتن پاک ہمیں اپنی غلامی میں قبول کر لیں۔ سادات سے محبت اور سادات کی محبت کا تحفہ میرے قلب و نظر کو عطا ہو جائے۔ میری سانسیں، بصیرت، بصارت، علم، حلم، عمل، رحمتیں، نعمتیں، قیام و توام کے عیش اور لذتیں سب اسی گھرانے کی نسبت کا صدقہ مل رہی ہیں۔ مجھے فخر ہے اہل بیت، آل رسول اور اولاد علی سے انسیت اور محبت پر کہ یہی نسبت مجھے ساری نسبتوں سے عزیز تر ہے۔ یہی محبت ہماری دنیاوی اخروی نجات کا وسیلہ ہے، اور انہی کے صدقے سے
میرا ایمان و یقین کہتا ہے کہ دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ کچھ احباب ایسے ہیں جن کو میری بات سے اعتراض ہو، کچھ دوست ایسے ہیں جن کو یہ اعتراض ہے اور وہ کہتے ہیں سعادت و تقوی ایک دوسرے کے مقابل لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں فضیلت فقط تقوی کے سبب ہے اور سیادت کچھ معنی نہیں رکھتی۔ تو ایسے ذی شعور احباب کی تشفی تو ممکن نہیں ہو سکتی، البتہ اتنا ضرور بتایا جا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے رسالت کا اجر سوائے ذی القربیٰ کی مدت کے کچھ نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، میری ذریت میں سے نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اور برے لوگوں کا میری وجہ سے اکرام کرو۔ تو بس اپنے تئیں ہر ایک کو یہ گواہی دینی چاہیے کہ اے خدا ہم لشکر حسین میں سے ہے، ہمارا ان لوگوں سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، جو نبی کی آل پر حرف اور انگلی اٹھاتے ہیں، اور ہمارا کسی بھی ایسے فرقے سے تعلق نہیں ہے، کسی بھی ایسے اہل علم سے تعلق نہیں ہے کہ جو اپنے علم کو ذریعہ بناتے ہیں آل رسول کو تکلیف دینے کا، یا اسلام کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑاتی ہیں۔ ہمیشہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اگر ہم محبت نہیں کر سکتے، محبت کا درس نہیں دے سکتے، تو کم سے کم ہم نفرت نہ پھیلائیں، ہم نفرت کا سبب نہ بنیں۔ محرم الحرام کی بہت زیادہ حرمت ہے، یہ بہت حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھنا 9-10 محرم کا روزہ بہت فضیلت کا حامل ہے۔ کوشش کیجیے اس مہینے میں اپنے اہل و عیال پر زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے، کہ اس مہینے میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے۔ میں مختصر اس لیے یہ ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کی لائیو آئی صرف اس لیے تاکہ میں آپ سب لوگوں کو محرم الحرام جو نیا سال لے کر آتا ہے ہمارے لیے، اس کی مبارکباد دے سکوں۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے اس نئے سال کو خیر و برکت والا بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گی، بہت سے ایسے لوگ بہت سے ایسے ویورز ہیں میرے بہت اچھے ہیں جو پیج پر سوال کرتے ہیں۔ جب میں کوئی بات کہتی ہوں تو میں آپ کا حق سمجھتی ہوں کہ آپ اس پہ میرے سے سوال کریں، اور میں پابند ہوں کہ میں اس کا جواب دوں، لیکن مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے اور کچھ الفاظ کا اتنا قلت ہو جاتی ہے کہ میں بتا نہیں پاتی، لکھ کر ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے کوشش رہے گی اور کروں گی کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے آپ کی جو بات ہے اس کا جواب آڈیو کی شکل میں دے سکوں، لائیو آ کر دے سکوں۔ آپ کی وہ سوالات جو آپ مجھ سے کومنٹ میں کرتے ہیں، ان باکس پہ کرتے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ میں جن کی وضاحت دوں، میں بتاؤں، میں اس پہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی جو تشنگی ہے اس کو ختم کر دوں۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی، اور یہ کہ اپنے اس گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے ایک ایسی نظم پر جو ہے تو درد کی نظم، لیکن مجھے بہت تسلی ملتی ہے میں جب اس کو پڑھتی ہوں، میں جب یاد کرتی ہوں، میں جب ویسا کرتی ہوں جیسا اس نظم میں لکھا ہے، بیان کیا گیا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور صرف میں ہی نہیں، میری روح بھی بہت تسکین میں آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اختتام کروں گی اور یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری اور ہم سب کی مشکلات آسان کرے۔ بس کوشش کیجئے کہ لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات کا سبب نہ بنے۔ اے جلدی راضی ہو جانے والے میرے معبود، مجھے بخش دے، میرے پاس کوئی پونجی نہیں سوائے دعا کے۔ یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نان و نمک کے جستجو میں در بدر کریا با کریا ماری پھر رہی ہوں۔ ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہی ہوں، ہر قدم پر منزل عز و شرف سے گر رہی ہوں، اور میری انگشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے۔
मगर अंगुश्तरी पर या अली कुंदा कर लेने से क्या होगा कि दिल तो मरहबों की दस्तरस में है, मुसलसल नरगाए हिर्सो हवस में है। अजब आलम है, आंखें देखती हैं और दिल सीनों में अंधे हो चुके हैं, और ऐसे में कोई हरफे दुआए ख्वाब बुनता है। कभी बुजर, कभी मैसम, कभी कंबर मेरी ढारस बंधाते हैं। कुमेल आते हैं, कहते हैं पुकारो, ए बंदिए खुदा पुकारो, अपने मौला को पुकारो, अपने मौला के वसीले से पुकारो। उजीबुद दावत अद्दाई का दावा करने वाले को पुकारो। ये मुश्किल भी कोई मुश्किल है, दिल छोटा नहीं करते। करीम अपने गुलामों को कभी तन्हा नहीं करते, कभी रुसवा नहीं करते। ये मुश्किल भी कोई मुश्किल है, दिल छोटा नहीं करते।